السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد ایوب اسلامیہ کمپوزٹ پی یو کالج میں معاون معلم 8ویں جماعت کے طلباء کے لیے علم ریاضی کے ایک سبق ناطق اعداد کو لے کر حاضر خدمت ہوں۔ طلباء، سب سے پہلے ناطق اعداد یا ناطق عدد کی تعریف سمجھیں گے۔ ناطق عدد ایک ایسا عدد ہے جو P/Q کی شکل میں لکھا جا سکتا ہو، جہاں P اور Q صحیح اعداد ہوں اور Q برابر نہیں 0۔ اس قسم کے اعداد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ناطق عدد کہتے ہیں۔ ناطق عدد وہ عدد ہے تو P/Q کی صورت میں ظاہر کیا جا سکتا ہو، جبکہ P اور Q کیا ہے؟ صحیح اعداد ہوں اور Q 0 نہیں ہو سکتا۔ طلباء، P/Q یہ دونوں صحیح اعداد ہیں۔ مثال کے طور پر 3/4 ہو سکتا ہے اور Q برابر نہیں 0 کا مطلب کیا ہے؟ 3/0 نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس قسم سے اگر کوئی عدد ہوتا ہے تو وہ غیر معرف کہلاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس کی کوئی معنی نہیں ہوتی، اس کی کوئی تعریف نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب نہیں ہے۔ تو طلباء، نسب نما میں اگر 0 آ گیا تو وہ ایک بے معنی عدد ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، ناطق عدد میں ہم آپ کو مثال کے طور پر 2/3 دے سکتے ہیں، 6/7 دے سکتے ہیں، منفی اعداد بھی دے سکتے ہیں، جیسے -9/5 ہے۔ اس قسم کے کئی اعداد آپ خود جو ہے تجویز کر سکتے ہیں۔ بس صرف اتنا خیال رکھنا ہے کہ نسب نما 0 نہیں ہونا چاہیے۔ طلباء، آگے بڑھتے ہیں۔ ناطق اعداد کے خصوصیات، جیسا اور اعداد کے خصوصیات میں بندشی خاصیت، تقلیبی خاصیت، تلازمی خاصیت وغیرہ وغیرہ آتے ہیں، ناطق اعداد میں بھی یہ خصوصیات پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، بندشی خاصیت لیں گے سب سے پہلے۔ بندشی خاصیت میں اب جمع کے تحت بندشی خاصیت سمجھیں گے۔ فرض کیجئے 2 اعداد ہیں ناطق اعداد، A اور B۔ A جمع B کرنے پر حاصل ہونے والا عدد بھی ایک ناطق عدد ہوتا ہے۔ اس خاصیت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بندشی خاصیت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، 3/8 ہے، 2/5 ہے۔ ان دونوں کو، یہ 3/8 اور 2/5 دونوں کیا ہیں؟ ناطق اعداد ہیں۔ اگر ان کا مجموعہ آپ لیں گے، جمع کریں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے یہاں پر جمع کرنے پر 8 اور 5 کا LCM یا ذو اضافی خل کیا آ جائے گا؟ 5 8 40۔ 8 40 میں 5 مرتبہ گیا، اس لیے 5 سے اس کے شمار کنندہ کو ضرب دیں، 5 دیا 15۔ ایسے ہی 5 40 میں 8 مرتبہ گیا، 8 دونے 16۔ 16 اور 15 جمع کریں گے تو آپ کو حاصل ہوا 31، اور نسب نما میں کیا ہے؟ 40۔ 31/40 اس کا جواب آیا۔ تو آپ دیکھیے 3/8 بھی ناطق ہے، 2/5 بھی ناطق ہے، ان کا مجموعہ بھی ناطق ہے، یعنی P/Q کی صورت میں جواب حاصل ہوا۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوا؟ ناطق اعداد جمع کے تحت بندشی ہیں۔ بالکل اسی طرح ناطق عدد تفریق کے عمل کے تحت بھی بندشی ہیں۔ اگر کوئی 2 اعداد لے کر آپ تفریق کریں گے، مثال کے طور پر 2/5 نفی 3/8، یہ دونوں ناطق ہیں، ان کی تفریق کرنے پر آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہاں پر LCM 40 آیا، 5 8 مرتبہ گیا، 8 دونے 16، 8 5 مرتبہ گیا، 5 دیا
15, 16 میں 15 جانے پر آپ کو 1 حاصل ہوا اور نسب نما میں کیا ملا 40. 1/40 بھی ایک ناطق عدد ہی ہے، لہٰذا ثابت ہوا کہ ناطق عدد تفریق کے عمل کے تحت بندشی ہے. اسی طرح ناطق عدد اگر 2 اعداد ناطق کے یا اور زیادہ اعداد بھی اگر آپ لیں، ان کا ضرب کے عمل کے تحت وہ کیا ہوتے ہیں بندشی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں دیکھیے -2/3 لیا آپ نے، 4/5 لیا، ان دونوں کا حاصل ضرب کیا ہو گیا -2 اور 4، یعنی آپ کیا کر رہے ہیں شمار کنندے کو شمار کنندے سے ضرب دے رہے ہیں. 2 چوک 8، نفی ضرب جمع نفی ہو گیا، 5 تیا 15. تو یہاں پر دیکھیے -8/15 آیا جواب، تو یہ کیا ہو گیا ناطق عدد ہے. تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں ناطق اعداد ضرب کے عمل کے تحت بندشی ہیں. بالکل اسی طرح آپ تقسیم کے عمل پر بھی آزما سکتے ہیں. دیکھیے نسب نما صفر نہ ہو، یعنی ایک آپ نے ناطق عدد لیا اور دوسرا ناطق عدد ہی لیں جو کہ صفر نہ ہو. فرض کرو اے اور بی 2 اعداد ہیں جو کہ ناطق ہیں، A/B اگر آپ کریں گے جبکہ B صفر نہیں، یہ کیا ہے بندشی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیے آپ نے -5/3 لیا اور اسے آپ کس سے تقسیم کر رہے ہیں 2/5 سے. -5/3 تقسیم کس سے کر رہے ہیں 2/5 سے کر رہے ہیں. کیا ہو جائے گا؟ اب اس کا طریقہ کیا ہے، یہ منفی عدد ہے، منفی طاق عدد ہے، اس کو ایسے ہی رکھیے. اب یہاں جو تقسیمی علامت ہے اس کو آپ بدل دیں گے ضرب کی علامت سے اور اس کا مقلوب لے لیں گے. یعنی 2/5 ہے تو آپ 5/2. یہاں کیا ہو گیا نسب نما شمار کنندہ ہو گیا، شمار کنندہ نسب نما ہو گیا. اس طریقے سے یہ کسر کی تقسیمی عمل ہوتا ہے. دیکھیے اب یہاں مائنس ضرب پلس کیا ہو گیا -5 25 3 2 6. تو آپ کو جو جواب حاصل ہوا وہ بھی ناطق عدد ہے. 2 اعداد جو کہ ناطق ہیں اگر آپ ان کو تقسیم کرتے ہیں تو حاصل ہونے والا عدد بھی آپ کو ناطق ہی ملتا ہے. اس لیے کیا کہہ سکتے ہیں آپ ناطق اعداد تقسیم کے عمل کے لیے یا تقسیم کے عمل کے تحت بندشی ہوتے ہیں. طلباء آگے بڑھیں گے. چلیے ایک اور خصوصیت ہے تقلیبیت. تقلیبیت کیا ہے؟ تقلیبیت سمجھنے کے لیے بالکل اگر 2 اعداد ہیں سمجھے A اور B، A جمع B برابر B جمع A ہو تو یہ جمع کی تقلیبیت کہلاتی ہے. ایسے ہی ضرب کی تقلیبیت کہیں گے تو آپ کیا کہیں گے A ضرب B برابر B ضرب A. یہ کیا ہے ضرب کی تقلیبیت ہے. ایسے ہی تقسیم اور تفریق کے لیے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. طلباء یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے ہم جمع کے عمل کے لیے ناطق اعداد تقلیبی ہیں یا نہیں دیکھیں گے. کیا پتہ چلے گا جمع کا عمل ناطق اعداد کے لیے تقلیبی ہے. مثال کے طور پر A اور B 2 اعداد ہیں تو آپ A جمع B برابر B جمع A پائیں گے. مثال کے طور پر یہاں 5/7 اس کو جمع کر رہے ہیں ایک اور ناطق عدد سے جو کہ -2/3 ہے. تو آپ ان دونوں کو جمع کریں گے کیسے 5/7 ہے اور ایک اور عدد ہے -2/3 ہے، ان دونوں کا مجموعہ آپ کر رہے ہیں. اب تقلیبی عمل جانچنا ہے تو آپ کیا کریں گے 5/7 جمع -2/3 یہ کس کے برابر ہونا چاہیے -2/3 جمع 5/7. کیونکہ یہاں پر آپ کو ثابت کرنا ہے کہ A جمع B برابر B جمع A. تو اب یہاں LHS لیجئے. LHS مطلب کیا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ. اب آپ اس کو لے لیجئے پہلا تو کیا ہو جائے گا
5/7 जमा -2/3। अब इसका जवाब क्या आएगा, देखिए 7 या 21 क्या है, एलसीएम हुआ। 7 3 मरतबा गया, 3 से 5 को ज़रब दो, 15 हासिल हुआ। 3 7 मरतबा गया, 7 दूनी 14, माइनस अदद है इसलिए 7 दूनी -14 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, 15 नफी 14/21 यानी कि 1/21 आपको कौन सी सूरत में हासिल हुआ, एक ताख अदद की सूरत ही में इसका जवाब हासिल हुआ। अब ये LHS है 1/21। अब ये आपको साबित करना क्या है, यहाँ पर जो LHS है वही RHS में भी आपको हासिल होगा। कैसे, RHS क्या है यहाँ पर देखिए, -2/3 जमा 5/7, यानी क्या किया गया है, यहाँ ए की जगह क्या रखें, देखो a जमा b है तो यहाँ पर क्या कर दिया आपने, b जमा a। तो सबसे पहले आपने -2/3 को लिया। यहाँ पर भी आप देखिए नसब नुमा का जो LCM या ज़ू अज़ाफ़ अक़ल आता है वो क्या आएगा, 2 सतह 3 सतह 21 आएगा। 3 इसमें 7 मरतबा गया, 7 से ज़रब दीजिए, 7 दूनी 14 क्योंकि मनफी अदद है, -2 है, नफ़ी है, माइनस ज़रब प्लस माइनस हो जाएगा, 2 7 14 जमा ये 7 कितनी मरतबा जाएगा, 3 मरतबा। 3 से ज़रब दीजिए 5 को, 3 5 15, तो 15 में 14 जाने पर आपको 1 हासिल होगा। जवाब आपको वही हासिल हुआ। तो यहाँ पर देखिए LHS और RHS दोनों मसावी आए। तो इससे क्या साबित हुआ, जमा का अमल नातिक़ एदाद के लिए तख़लीबी होता है। समझे तलबा। तो इसी तरीक़े से आप तफ़रीक़ का अमल भी देख सकते हैं, तफ़रीक़ का अमल नातिक़ एदाद के लिए तख़लीबी है या नहीं। तो हम पाएंगे कि ये तफ़रीक़ के लिए तख़लीबी नहीं होता। मतलब क्या, a - b, मिसाल के तौर पर 2 नातिक़ एदाद लिए आप a और b, तो a - b इज़ नॉट इक्वल टू b - a। मतलब क्या है, a नफ़ी b बराबर नहीं है b नफ़ी a के। मिसाल के तौर पर आप a की कीमत 5/7 लीजिए, b की कीमत -2/3 लीजिए। तो अब यहाँ पर तफ़रीक़ कीजिए इसको, तो क्या पाएंगे आप, ये अगर आप b नफ़ी a की सूरत में लिखेंगे तो उल्टा पुल्टा कर देंगे, जगह बदल देंगे, तो आपको देखिए LHS लेकर आपने यहाँ साबित करने की कोशिश की है। LHS लिया क्या है, LHS में 5/7 है, माइनस नफ़ी 2/3 है, तो यहाँ LCM आपको 21 हासिल हुआ। 7 21 में 3 मरतबा गया, 3 5 15, 3 7 मरतबा गया, 3 दूनी 14 है, तो यहाँ पर -14 आया, -14 माइनस इंटू माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इसलिए +14 लिखे आपने। आपको जवाब हासिल क्या हुआ, 29/21। अब यहाँ पर और RHS को लीजिए, RHS में क्या है, आपने इसको जगह बदल दी, -2 यानी a - b था, तो आपने यहाँ क्या किया, b - a, b की जगह पर -2/3 है और a की जगह पर 5/7 है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ जो जवाब आपको हासिल हो रहा है LCM लेने के बाद और इसको हल करने के बाद, वो आपको क्या मिल रहा है, -29/21 जमा 29/21 बराबर नहीं होता नफ़ी 29/21 के। तो आपको क्या सबूत मिला, क्या तस्दीक हुई कि ये जो कहा गया है कि तफ़रीक़ का अमल नातिक़ एदाद के लिए तख़लीबी नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरीक़े से यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताई जा रही है कि वो एक और ख़ुसूसियत है, क्या है तख़लीबियत की, नातिक़ एदाद के लिए ज़रब का अमल तख़लीबी है। जब आप 2 एदाद को ज़रब देंगे ये बिल्कुल तख़लीबी होंगे। यहाँ पर देखिए, पहला आपने ये ज़रब b बराबर b ज़रब ये, तो यहाँ a की जगह आपने क्या लिया, -7/3 और b के प्लेस में क्या रखा, 6/5। तो आप इसको अदल बदल दिए और 6/5 को पहले लिया, -7/। अब इसको साबित करने के लिए यहाँ भी LHS लीजिए आप। पहले LHS में देखो, यहाँ -7/3 ज़रब 6/5 है, ज़रब देंगे माइनस ज़रब प्लस क्या हो जाएगा, -6 7 42, 3 5 15, जवाब मिला आपको -42/15। इसी तरह RHS में देखिए,
اب یہاں پر RHS میں کیا ہے 6/5 ضرب -7/3، ان دونوں کو ضرب دینے سے پلس انٹو مائنس از اکول ٹو مائنس 6 7 42 5 3 15۔ تو اب یہاں ان دونوں جوابات پر غور کریں گے تو پتہ چل رہا ہے کہ LHS RHS کے برابر ہوا، تو یہ جو کہا گیا اس کی تصدیق ہو گئی۔ طلبہ آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے یہاں پر اسی کے ذیل میں ایک اور خصوصیت آ رہی ہے، ناطق اعداد کے لیے تقسیم کا عمل تقلیبی نہیں ہے۔ تو یعنی کوئی بھی دو ناطق اعداد A اور B کے لیے A/B برابر نہیں ہوتے B/A کے، یعنی نسب نما اور شمار کنندے کو ناطق اعداد کے الٹ پلٹ کر دیا تو وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کو ہم سمجھیں گے مثال کے ذریعے۔ تو یہ دونوں A اور B دونوں صفر نہیں ہونا چاہیے، آپ نے سمجھا ہے، اگر صفر ہو جائیں گے کیا ہو جائے گا، کوئی ایک عدد غیر معرف ہو جائے گا۔ نیچے اگر نسب نما میں صفر آ گیا تو وہ عدد غیر معرف ہو جائے گا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، آپ نے مثال کے طور پر 5/4 لیا اور 3/7 لیا، ان دونوں کی آپ نے تقسیم کی، یہ دونوں ناطق اعداد ہیں۔ اگر اس کو الٹ پلٹ کر دیا، 3/7 تقسیم 5/4 لیا، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہونا چاہیے، تو آپ نے LHS لیا۔ LHS میں دیکھیے 5/4 تقسیم 3/7، تقسیمی عمل آپ جانتے ہیں کس طرح کیا جاتا ہے، دیکھو 5/4 تقسیم 3/7، یہ آپ نے LHS کا حصہ لے لیا۔ اس کو آپ حل کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں، 5/4 ضرب 7/3 لیں گے۔ طلبہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 5 7 35 ہو جائے گا، 4 3 12 ہو جائے گا، یہ LHS کا جواب حاصل ہوا آپ کو۔ تو ایسے ہی RHS لیں گے، RHS میں کیا ہے 3/7 تقسیم 5/4۔ اب اس کا بھی طریقہ وہی ہے، پہلا آپ پہلی کسر کو ایسے ہی رکھیں گے، تقسیم کی علامت کو ضرب سے بدلیں گے اور دوسری کسر کو آپ اس کا مخلوب لے لیں گے، 5/4 ہے تو آپ کیا لیں گے 4/5۔ اب یہاں پر دیکھیں 312 7 5 35، تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں، LHS کیا ہے RHS کے برابر نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر اگر برابر نہیں ہے تو آپ باقاعدہ کہہ سکتے ہیں کہ ناطق اعداد کے لیے تقسیم کا عمل تقلیبی نہیں ہوتا، لہذا اس جملے کی آپ نے مثال کے ذریعے تصدیق کی ہے۔ طلباء چلیے اب چلتے ہیں اگلی خصوصیت کی طرف، یہ خصوصیت ہے تلازمیت۔ طلباء آپ جانتے ہیں تلازمیت کیا ہوتی ہے، آپ نے فطری اعداد میں بھی اس کو دیکھا ہے۔ اگر آپ A جمع B جمع C کریں گے، یعنی پہلے آپ B اور C کو جمع کر لیں گے پھر اس کو A میں جمع کریں گے تو اس کا جواب، اور پہلے اگر A اور B کو جمع کریں گے بعد میں C کو جمع آئیں گے، ان دونوں صورتوں میں بھی جو جواب حاصل ہوگا وہ ایک ہی رہے گا۔ یہ فطری اعداد میں آپ نے سیکھا ہے۔ ایسے ہی ضرب کے لیے ایک ضرب، یہ ضرب B ضرب C برابر ہے A ضرب C B ضرب C، یہ کیا ہوتی ہے تلازمیت کی خاصیت ہوتی ہے، ایک جمع کے لیے ہے اور ایک ضرب کے لیے۔ تو اب یہاں پر سب سے پہلے ہم جمع کے لیے دیکھیں گے، دیکھیے ناطق اعداد کے لیے جمع کا عمل تلازمی ہے۔ تو طلباء آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کنہیں 3 ناطق اعداد A B اور C، 3 اعداد لینا ہے ناطق اعداد A B اور C، تو اگر آپ پہلے B اور C کو جمع کریں گے پھر بعد میں اس کو A میں شامل کر لیں گے، یعنی A جمع بریکٹ B جمع C برابر ہے کس کے ہوتا ہے A جمع B، یعنی پہلے آپ A اور B کو جمع کریں پھر اس کے حاصل جمع کو آپ C میں جمع کریں
تو ان دونوں صورتوں میں جو جواب حاصل ہوگا وہ آپ کو یکساں حاصل ہوگا۔ مثال لیجئے یہاں پر -2/3 ہے، 3 اعداد آپ ناطق اعداد لے رہے ہیں، ایک -2/3، پھر کیا ہے 3/5 اور -5/6۔ آپ دیکھیے یہاں پر اے کے مقام میں -2/3 ہو گیا، آپ اس کو ایسے ہی رکھیے، پہلے اس کو جمع کر دیجئے، پھر ان دونوں کو جمع کر کے اس میں جمع کیجئے، جو حاصل ہوگا وہ کس کے برابر ہونا چاہیے، -2/3 جمع 3 یعنی جمع کرنے کی ترتیب کو آپ بدل رہے ہیں، پلس کیا ہے یہاں -5/6۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے طلبہ یہ LHS ہے، LHS کو آپ لیں گے -2/3 جمع 3/5 جمع -5/6۔ تو اب یہاں سب سے پہلے آپ جمع کریں گے کس کو، 3/5 جمع -5/6۔ اب یہ کیونکہ مائنس ہے اس کو آپ بریکٹ کھول لیں گے، کیا ہو جائے گا 3/5 مائنس انٹو پلس مائنس ہو جائے گا 5/6۔ LCM کیا ملا آپ کو، 5 6 30 ملا، 5 30 میں 6 مرتبہ گیا، 6 تیا 18، ایسے 6 30 میں 5 مرتبہ گیا، 5 5 25، -25 بڑا ہے، مقدار کے اعتبار سے بڑا ہے، منفی ہے، اس لیے آپ منفی علامت رکھیں گے، 25 میں 18 کو نکالیں گے تو آپ کو ملا 7، 7/30 اس کا جواب آیا۔ تو آپ اس جواب کو آپ کیا رکھیں گے، اس مقام پر رکھیں گے جو بریکٹ کیا ہے، تو کیا ملا آپ کو -7/30 ملا۔ اب 3 اور 30 کا LCM یا ذو اضافہ خل کیا ہے، کیونکہ 3 30 میں کٹ جاتا ہے، 30 ہی LCM ہوگا۔ 3 10 مرتبہ گیا تو 10 سے 2 کو ضرب دیں گے، 2 دہ 20، ایسے یہاں پر 30 ہے، 30 ایک مرتبہ گیا، 1 ضرب -7 -7 ہی رہے گا، 2 منفی اعداد کی جمع ہے منفی، تو -27/30 آپ کو جواب حاصل ہوا۔ اب -27/30 کیونکہ یہ یہاں پر کینسل ہو رہا ہے، 3 کے پہاڑ میں جاتا ہے، 9 تیا 27، 10 تیا 30، تو یہاں پر -9/10 آپ کو جواب حاصل ہوا کس کا، LHS کا۔ اب دیکھیں گے RHS کیا ہوتا ہے۔ RHS دیکھیے -2/3 جمع 3/5، ان دونوں کا مجموعہ آپ کس میں جمع کریں گے، -5/6 میں جمع کریں گے، تو کیا ہو رہا ہے دیکھیے طلبہ، یہاں پر سب سے پہلے -2/3 جمع 3/5 کو آپ جمع کر رہے ہیں، تو آپ اس کو جمع کر لیجئے، 3 اور 5 کا LCM 15 ہے، 15 میں 3 کتنے مرتبہ گیا، 5 مرتبہ، 5 دونے 10، مائنس ہے اس لیے -10 آپ کو حاصل ہوا، 5 اس میں 3 مرتبہ گیا، 3 تیا 9 ہے، یہ پلس ہے اس لیے +3 ہو گیا، جواب کیا آیا آپ کو -1/10، یعنی 10 میں 9 نکال لو، بڑے عدد کی علامت رکھو، -1 آیا، نیچے نصب نما میں 15 آ گیا، -1/15 جمع -5/ کیا ہے 6 ہے۔ اب ان دونوں کا LCM کیا ہوتا ہے، 15 اور 6 کا آپ جانتے ہیں 30 ہوتا ہے، کیونکہ 30 میں 15 بھی 2 مرتبہ جا رہا ہے، 6 5 مرتبہ جا رہا ہے، 2 مرتبہ مطلب یہاں 2 ایک ہے -2 آ گیا، یہاں کتنے 5 مرتبہ مطلب -5 5 25 آ گیا، مائنس انٹو پلس مائنس ہو گیا -25، تو یہ بھی آپ کو کیا ملا -27/30 کینسل ہو کر -9/ کتنا آیا 10 آیا، تو دونوں کے جوابات دیکھیے آپ، دونوں یکساں آئے، تو لہٰذا کیا تصدیق ہوئی آپ کو، یہ دونوں یکساں آنے کی وجہ سے تصدیق ہوئی کہ LHS = RHS، یعنی آپ نے جو تلازمیت کی خاصیت بیان کی وہ بالکل درست ہے۔ مطلب کیا، ناطق اعداد کے لیے جمع کا عمل تلازمی ہوتا ہے۔ طلبہ تلازمیت ہی کی ایک اور شاخ دیکھیے، ذیلی
تو یہاں پر دیکھو ناطق اعداد تفریق کے عمل کے لیے تلازمی نہیں ہوتے. جیسے اس سے پہلے آپ نے یہاں پر تخلیبیت میں آپ نے دیکھا تخلیبیت جمع اور ضرب کے لیے کیا ہے؟ صادق آتی ہے، صحیح ہے، مطمئن کرتی ہے تخلیبیت کو، جبکہ تفریق اور تقسیم کو وہ مطمئن نہیں کرتی. اسی طرح یہاں تفریق ناطق اعداد تفریق کے عمل کے لیے تلازمی نہیں ہوتے. اب یہاں پر کیا کہنا ہے؟ اگر اے بی اور سی تین اعداد ہیں تو یہاں اے مائنس بریکٹ بی مائنس سی ناٹ ایکول ٹو اے مائنس بی. سب سے پہلے اس کو تفریق کرو، بعد مائنس سی کرو. تو اس مثال کو دیکھیے، یہاں پر آپ 2/3 1/2 1/4 تین اعداد لیجئے، اس کو اس ترتیب سے آپ لکھیے اور ہوم ورک کے طور پر آپ گھر پر اس کو حل کر کے دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ ایل ایچ ایس آر ایچ ایس کے برابر نہیں ہوتا. تو آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ جو خصوصیت یہاں بیان ہوئی ہے کہ ناطق اعداد تفریق کے عمل کے لیے تلازمی نہیں ہوتے، بالکل درست ہے. یہ آپ ہوم ورک کیجئے طلبہ گھر پر. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسروں کو جمع تفریق سیکھے ہیں اور آسانی سے انشاءاللہ کر پائیں گے. اگر اس میں دقت ہوتی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اسکول پر، اور اس کا حل انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا کر بھیجتا ہوں. طلبہ دیکھیے اگلی خصوصیت اسی کے ذیل میں ناطق اعداد کے لیے ضرب کا عمل تلازمی ہے. یعنی کہ انہیں تین ناطق اعداد اے بی سی کو آپ لیں گے تو ان تینوں اعداد کو اس طریقے سے ضرب دیں گے کہ یہ ضرب بریکٹ بی ضرب سی، یعنی بی ضرب سی کو پہلے آپ حل کریں گے، پھر اس کو یہ سے ضرب دیں گے، یا یہ ضرب بی کو پہلے ضرب دیں گے پھر اس کو سی سے ضرب دیں گے. دونوں کا حاصل آپ یکساں پائیں گے. یہ خصوصیت یہی کہہ رہی ہے. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اے کی جگہ 2/3 بی کے پلیس میں 1/2 اور سی تیسرا ناطق عدد 1/4 لیا ہے. پہلے ان دونوں کو ضرب دیا تو کیا 1 1 کا 1 2 چوک 8 آپ کو حاصل ہوا، سمجھے؟ تو 1/8 آپ نے حاصل کیا. اس کو ضرب دینے پر کیا مل گیا آپ کو؟ 2/24 مل گیا. 2 کتنی مرتبہ گیا 24 میں؟ 12 مرتبہ گیا. تو آپ کو حاصل کیا ہوا؟ 1/12. ایسے ہی آر ایچ ایس لیں گے، اس کو حل کریں گے، آپ نے حاصل کیا 1/12. تو لہٰذا کیا تصدیق ہو رہی ہے کہ ایل ایچ ایس از اکول ٹو آر ایچ ایس، یعنی آپ نے جو خصوصیت بیان کی ہے ناطق اعداد کے لیے ضرب کا عمل تلازمی ہے، یہ بالکل صحیح ہے. طلبہ ایک اور خصوصیت اسی کے ذیل میں ہے ناطق اعداد کے لیے تقسیم کا عمل تلازمی نہیں. اس کے لیے بھی آپ کیا ہے مثال کے ذریعے اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ تقسیم بریکٹ بی تقسیم سی اور یہ تقسیم بھی پہلے بریکٹ اس کو کر لیں گے، مطلب کیا اس کو پہلے حل کریں گے، بعد میں اس حل شدہ جواب کو کیا کریں گے سی سے تقسیم، اس کو سی سے تقسیم کریں گے. تو آپ دیکھیں گے ان دونوں ایل ایچ ایس اور آر ایچ ایس کو کمپیئر کریں گے، اس کا موازنہ کریں گے تو جوابات مختلف آئیں گے، اور یہ جو کہا گیا ہے وہ بالکل درست ہوگا. مطلب کیا ہے؟ ناطق اعداد کے لیے تقسیم کا عمل تلازمی نہیں ہوتا. اس مثال کو بھی آپ ہوم ورک کے طور پر کیجئے تو انشاءاللہ آپ پائیں گے ایل ایچ ایس ناٹ ایکول ٹو آر ایچ ایس. طلبہ ایک اور خصوصیت ہے جمع کا تماثلہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے طلبہ، صفر ناطق اعداد کے جمع کے عمل کا تماثلہ ہے. یعنی کسی بھی ناطق عدد میں اے کے لیے اگر صفر جمع کیا جائے، صفر جمع یہ یہی رہ جاتا ہے، یہ جمع صفر یہی رہ جاتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. تو یہ عدد صفر ایسا ہے جس کو ناطق اعداد میں جمع کرنے پر اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی.
ایسے ہی ضرب کا تماثلہ ایک ہے، ایک ناطق عدد کے ضرب کے عمل کا تماثلہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر ضرب کر رہے ہیں آپ، ایک ضرب یہ، جبکہ یہ کیا ہے؟ ایک ناطق عدد ہے، تو ایک ضرب اے برابر اے ضرب ایک برابر یہ، یعنی ہر دو صورت میں اگر ناطق عدد کو آپ ایک سے ضرب دیں یا ایک سے ناطق عدد کو ضرب دیں، دونوں صورتوں میں ناطق عدد میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اس ایک کو ہم کیا کہیں گے؟ ضربی تماثلہ کہیں گے ناطق اعداد کا۔ طلبہ مزید چند خصوصیات ہیں، ہم اس کو جلدی کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے طلبہ، جمعی معکوس ہے، کسی ناطق عدد کا جمعی معکوس اس عدد کا منفی ہوتا ہے۔ جیسے آپ فطری اعداد میں نفی 2 کا جمعی معکوس کیا ہوتا ہے؟ فطری اعداد میں آپ اسے جمع 2 لکھیں گے۔ اگر کوئی 3 عدد ہے، اس کا جمعی معکوس آپ کو پوچھا گیا تو آپ کیا کریں گے؟ -3 لکھیں گے۔ کیوں ایسا کریں گے؟ کیونکہ -2 جمع 2 کیا ہو جائے گا؟ 0 ہو جائے گا۔ ایسے ہی 3 نفی 3 کیا ہو جائے گا؟ 0 ہو جائے گا۔ جمعی معکوس سے کیا مراد ہے؟ اگر ناطق عدد بھی ہے تو اگر ناطق عدد کا ایسا عدد ہے، کوئی اور عدد اور ناطق عدد جو اس کو جمع کرنے پر 0 بنا سکتا ہو، ایسے عدد کو ہم کیا کہیں گے؟ جمعی معکوس۔ یہاں پر دیکھیے، فرض کیجئے a/b لیا گیا ہے تو آپ لیں گے -a/b، ان دونوں کو جمع کریں گے تو کیا مل جائے گا؟ آپ کو 0 حاصل ہوگا۔ تو یہاں اسی طریقے سے 2/3 ہے تو اس کا جمعی معکوس کیا ہے؟ نفی 2/3۔ اب 2/3 آپ نے لیا، ایک ناطق عدد ہے، اس کا جمعی معکوس کیا ہو گیا؟ نفی 2/3 ہو گیا۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ 2/3 اور جمع کیجئے اس کو -2/3 سے جمع کیجئے، LCM کیا آیا؟ 3، یہ تو 2 رہا، یہ -2 ہو گیا، 2 اور 2 کینسل ہو کر 0/3 ہوا۔ جواب کیا آیا؟ 0۔ تو جواب 0 آ رہا ہے، 2 اعداد کا مجموعہ، تو ایسے 2 اعداد کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ جمع معکوس کہیں گے، یعنی 2/3 -2/3 کا جمع معکوس ہے، اسی طریقے سے -2/3 2/3 کا جمع معکوس ہے۔ ایک اور خصوصیت ہے، دیکھیے طلبہ، ناطق اعداد کی مخلوب۔ ایسے 2 ناطق اعداد جن کا حاصل ضرب 1 ہو جائے تو ایسے 2 اعداد کو ایک دوسرے کا مخلوب کہتے ہیں۔ اب مثال دیکھیے، یہاں پر b/a ہے، a/b ہے، ان دونوں کا حاصل ضرب آپ کو، کیونکہ یہ a میں کٹ گیا، b میں کٹ گیا، جواب کیا ملا؟ 1 ہو گیا۔ تو اگر کوئی اور مثال لیں گے، 2/3 ضرب 3/2، یعنی آپ 2/3 کا مخلوب، یعنی اس کو الٹ پلٹ کر دو، یعنی جو نسب نما میں ہے شمار کنندہ کر دو، شمار کنندہ میں ہے نسب نما کر دو، تو 3/2 حاصل ہوا۔ تو ان دونوں ایسے اعداد کو ضرب دیں گے تو کیا مل رہا ہے آپ کو؟ 2 3 6، 3 2 6، دونوں کٹ کر آپ کو جواب 1 حاصل ہو رہا ہے۔ تو ایسے 2 ناطق اعداد ایک دوسرے کے مخلوب کہلاتے ہیں۔ طلبہ ایک اور خصوصیت ہے، ناطق اعداد جمع یا تفریق کے لیے ضرب کی تقسیمی خصوصیت رکھتا ہے۔ ناطق اعداد جمع یا تفریق کے لیے ضرب کی تقسیمی خصوصیت رکھتا ہے۔ طلبہ ہم نے سیکھا ہے فطری اعداد میں اگر 3 فطری اعداد ہیں، سمجھو یہ ضرب b/c ہے تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ ab/ac ہو جائے گا، یعنی اس کو یہ سے پہلے رکن کو ضرب دو، پھر یہ سے دوسرے رکن کو ضرب۔ تو یہی اصول یہاں پر بھی فالو ہوتا ہے۔ دیکھیے ناطق اعداد یہاں پر دو ناطق اعداد بریکٹ میں لے لیے ہم نے، تو 2/3 جمع -5/6 لیا، تو اس کو ایک اور ناطق عدد -3/4 سے ضرب دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ -3/4 کو پہلے رکن سے ضرب دو 2/3 سے، پھر بریکٹ کمپلیٹ کر دو، جمع لکھو، اور پھر اسی عدد سے دوسرے عدد کو ضرب دو، پھر ان دونوں کو بریکٹ کر لو، ان دونوں کا حاصل
لے ضرب الگ الگ حاصل کر کے جمع کرنے پر جو جواب حاصل ہوگا یہ دونوں آپس میں مساوی ہوں گے۔ یہاں پر مثال کے ذریعے اس کو سمجھایا گیا ہے۔ طلبہ، میں امید کروں گا کہ اس مثال کو آپ بخور دیکھیں گے۔ LHS الگ لکھا گیا ہے، دیکھیے یہاں